نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم۔ میرے دوستو، قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، تو کیا جب ہم اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اللہ جل شانہ کا اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا اللہ جل شانہ کو کوئی سرور پہنچتا ہے؟ جس شخص کا اللہ جل شانہ کی ذات پہ ایمان ہے وہ شخص اس بات پہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اپنی ساری عمر اللہ جل شانہ کی عبادت میں، اللہ جل شانہ کی تسبیح میں گزار دیں تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے اندر کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری مخلوقات سب مل کر اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ جل شانہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے تو اس میں کیا فائدہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو؟ تو دوستو، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارا اللہ جل شانہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس محبت اور اس تعلق کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس تعلق اور محبت کی وجہ سے وہ تعلق اور محبت ہمیں بہت سارے گناہوں سے دور کر دیتا ہے اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے روک دیتا ہے، اور وہ تعلق اور محبت اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تاکہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ تو بیان ختم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تمہارے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس سوال پوچھنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ جل شانہ اس کلمے کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔